بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کے ایمان لانے کے واقعات پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ ہی کی ہمت افزائی سے ہمارا حوصلہ بڑھا اور اللہ مجھے یہ کام کرنے کے لیے تقویت دیتا ہے۔ ابن الجوزی کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا۔ آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے، اور ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ تقریباً 1 مہینے میں مشرکین مکہ کو 4 بڑے دھچکے لگے تھے، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی سودے بازی مسترد کر دی تھی، اور پھر قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے ہی لوگ مسلمان اور مشرک نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، اس لیے انہوں نے ایک اور تجویز اختیار کی جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ اس تجویز کی قرارداد کے مطابق بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ ان سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا۔ زاد المعاد کے مطابق یہ صحیفہ بغیض بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بہرحال یہ صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد، خواہ وہ مسلمان رہے ہوں یا کافر، سب
شعب ابی طالب میں نظر بند ہو گئے۔ یہ گھاٹی مکہ کے قریب ایک پہاڑی درہ ہے جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کو پیش آیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ غلے اور سامان کی آمدنی بند ہو گئی، اس لیے محصورین کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی۔ درے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا، کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا۔ 3 برس تک بنی ہاشم اور بنو مطلب اور مکہ کے دیگر مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی تکلیف اور اذیتیں شعب ابی طالب میں برداشت کیں، جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف ایام حج میں محصورین کو باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ انہیں ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں تبلیغ اسلام کا کام کرتے۔ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھوک سے تڑپنا اور فاقہ زدہ والدین کے سامنے ان کی اولاد کا بلکنا ایسی چیزیں تھیں کہ قریش مکہ ہی ان کا صحیح اندازہ لگا سکتے تھے۔ زہیر بن امیہ بن مغیرہ نے بنی ہاشم کی مصیبت کو اس لیے سب سے پہلے محسوس کیا کہ حضرت ابو طالب اس کے ماموں تھے۔ زہیر نے پہلے معتم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو رشتہ داری کی طرف توجہ دلا کر عہد و نامہ کو توڑنے پر آمادہ کیا۔ پھر ابو البختری بن ہشام اور زمعہ بن اسود کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ غرض مکہ میں کئی شخص جو بنی ہاشم سے قرابت داری رکھتے تھے، بنو ہاشم کو مظلوم سمجھ کر اس ظالمانہ صحیفہ کو چاک کرنے کے متعلق خانہ کعبہ کے صحن میں اکٹھا ہوئے۔ پھر زہیر بن امیہ لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفوں کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ پھر زمعہ بن اسود نے کہا، با خدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ اس پر ابو البختری اور مطعم بن عدی نے زہیر اور زمعہ کی تائید کی اور کہا کہ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ ماننے کو تیار ہیں۔ پھر حشام بن عمرو نے بھی ان کی تائید کی۔ ان لوگوں کی باتوں کو سن کر ابو جہل بولا، یہ بات رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے۔ اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے اندر ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، اور صرف اللہ عز و جل کا نام باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے۔ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ
اور ظلم سے باز آنا ہوگا۔ اس پر قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا، صرف بِاسْمِکَ کا اللہم باقی رہ گیا تھا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام بچا ہے کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام لوگ شعب ابی طالب سے باہر نکل آئے، اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ قمر کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ غموں کا سال یعنی عام الحزن کا واقعہ پیش خدمت ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سامعین اکرام اور کل مومنین و مومنات پر اپنے فضل و کرم اور رحمت کی برکھا برسائے، اور ہم سب کے والدین کے گناہوں کی بخشش فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔